حیات حضرت کرینی پتا نہ کسی کو آتا ہے، حیات حضرت کرینی پتا نہ کسی کو آتا ہے، حیات حضرت کرینی پتا نہ کسی کو آتا ہے، نبی کے عشق میں سب کچھ لٹا نہ کسی کو آتا ہے، نبی کے عشق میں سب کچھ لٹا نہ کسی کو آتا ہے، نبی کے عشق میں سب کچھ لٹا نہ کسی کو آتا ہے۔ اور نبی کی مسکراہٹ پر مچل کر عائشہ بولی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ نبی کی مسکراہٹ پر مچل کر عائشہ بولی، نبی کی مسکراہٹ پر مچل کر عائشہ بولی، میرے سرتاج جیسا مسکرانا کسی کو آتا ہے، میرے سرتاج جیسا مسکرانا کسی کو آتا ہے۔ اور ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں، اس کا تاریخ سے بھی ہے اور اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، سن لیں۔ نبی سے ہم سری چل ہٹ مگر اتنا بتا کر جا، اللہ اللہ، نبی سے ہم سری چل ہٹ مگر اتنا بتا کر جا، کٹورے میں اناسا بلانا کسی کو آتا ہے، کٹورے میں اناسا بلانا کسی کو آتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان خواجہ غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، منقبت خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل چہلم۔ اور ایک شعر لگے ہاتھ سن لیجیے، علی اصغر نے لی جب آخری ہجکی ملک بولے، آج ہم قسم قسم کے کھانے کھاتے ہیں، اچھے سے اچھے بنگلے ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہمارے پاس پراپرٹی ہونی چاہیے، بینک کے بیلنس، ایئر کنڈیشن گاڑی، ایئر کنڈیشن مکان، ساری چیزیں آج ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ آج ہم کمپٹیشن کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی میں ذہن دینے کی کوشش کرتا ہوں، میں بہت سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں آپ اپنے نبی کے نواسے کی حیات کو دیکھ لیجیے، کس طریقے سے انہوں نے کتنی قربانی دے کر اس آزاد کے تقدس کو بچایا۔
یہ نماز کی حفاظت آج ہمیں ہمارے ذمے سے ہوئی ہے. کبھی کبھی کوئی یاد علی اصغر نے جب آخری ہجکی ملک بولے علی اصغر نے جب آخری ہجکی ملک بولے سوائے ابن زہرا تیر کھانا کسی کو آتا ہے سوائے ابن زہرا تیر کھانا کسی کو ہر ایک آج کے اس محفل سب کو یاد ہے لیکن میں جب تنہا رہتا ہوں جب میں تنہائی میں رہتا ہوں تو اس شعر کو میں بہت خصوصیت کے ساتھ میں تنہائی میں زیادہ پڑھتا ہوں. آج میں سنا تو سب کو یاد ہے مگر یاد آگاہ ہے اپنی موت سے مگر یاد معلوم مگر خبر آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. جب حضرت علامہ کے والد صاحب کی طبیعت صبح کے وقت بگڑی یہاں سے فون گیا کہ طبیعت بگڑ گئی. جب وہاں سے میں آیا یہاں امام صاحب سے مجھے پتا چلا کہ عشاء کی نماز ہم لوگوں کے ساتھ پڑھے بہتر تھے اچھے تھے گھر گئے مگر فجر کی نماز کے لیے مسجد نہیں آ سکے. یہ زندگی ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے. اب میں یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں بس مختصر گھبرائیے گا نہیں بس 45 منٹ میری گفتگو ہوگی یہاں سے. اس کے بعد انشاءاللہ میں پھر ابھی فوراً مجھے روانہ ہونا ہے پورنیہ کے لیے. دکھا دیا ان کی زندگی میں ہم اور آپ کو دیکھ زندگی کیا چیز ہے. آج تو ہم کوٹھے اور بنگلوں کے پیچھے پاگل رہتے ہیں. ہمیں عزت چاہیے ہمیں شہرت چاہیے ہمیں پاور چاہیے ہمیں پوزیشن چاہیے ہمیں ایئر کنڈیشن مکان اور ایئر کنڈیشن گاڑیاں چاہیے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے. آج جو میں کھانا کھا کر سویا صبح کی کرن کو میں دیکھ سکتا یا نہیں. ابھی جو میں کھانا کھا رہا ہوں یہ جو روٹی کا ٹکڑا میں اپنے منہ کے اندر لیا چبا کر مجھے مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی کہ میں چبائے ہوئے روٹی کو الگ سے اتار سکوں یا نہیں. کوئی انسان گارنٹی نہیں دے سکتا. اور اپنی گفتگو کا موضوع بھی یہی بنایا. قرآن ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. سنیے اس کا مفہوم میری ماں بہنوں آپ اور دوستوں.
اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے انسان تم میں سے کوئی بھی سوئی کے نوک کے برابر بھی نیکی کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا، اور تم میں سے کوئی بھی اگر سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کرے گا تو وہ بھی کسی کے ساتھ ہے۔ بس اسی پر چند منٹ میری گفتگو ہوگی، آپ غور سے سماعت کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج اپنے ہی کاندھے پر ہم نے سینکڑوں لوگوں کو لے جا کر مٹی کے حوالے کر دیا، اپنے ہی کاندھے پر ہم نے بیٹے کے جنازے کو اٹھایا، اپنے ہی کاندھے پر ہم نے اپنی ماں کے جنازے کو اٹھایا، اپنے ہی کاندھے پر ہم نے اپنی بیوی کے جنازے کو اٹھایا، اپنے ہی کاندھے پر ہم نے اپنے رشتے داروں کے جنازے کو اٹھایا، اپنے ہی کاندھے پر ہم نے پڑوسی کو بھی لے کر گئے۔ لے جانے کے بعد تجہیز و تکفین کے بعد نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس مٹی کے حوالے کرتے ہیں جس قبر کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، جس کے اندر نہ روشنی کا انتظام ہے، جس کے اندر نہ گدے کا انتظام ہے، جس کے اندر نہ بستر کا انتظام ہوتا ہے، جس کے اندر نہ لائٹ کا انتظام ہوتا ہے، جس کے اندر نہ پنکھے کا انتظام ہوتا ہے، جس کے اندر نہ کولر کا انتظام ہے، نہ اے سی کا انتظام ہے، کسی چیز کا انتظام نہیں ہے، نہ ہوا جاتی ہے، نہ ہوا آتی ہے، نہ کوئی ڈور کا انتظام ہے، نہ کوئی وینٹیلیشن کا انتظام ہے، کسی چیز کا انتظام نہیں ہے۔ اب آپ ایسے کرو، کلیجہ پر ہاتھ رکھ کے سوچو تھوڑی دیر کے لیے، دنیا میں آپ رہتے ہو تو ایسے عشرت کے لیے کتنے سامان کو آپ جمع کرتے ہو، آج لائٹ کٹ جائے تو اس کے آپشن میں انورٹر ہے، انورٹر فیل ہو جائے تو گھر میں جنریٹر لے آتے ہیں، ہمیں اندھیرا سے ڈر لگتا ہے، ہمیں کال کوٹری سے ڈر لگتا ہے، ہم اپنے گھر میں ایک منٹ کے لیے اندھیرا برداشت نہیں کرتے ہیں۔ قوم کی نوجوانوں، کبھی آپ نے سوچا کہ قبر میں تنہا رہنا ہوگا، وہاں اس قدر اندھیرا پر ہوگا، اس قدر اندھیرا پر ہوگا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ قبر میں اس قدر اندھیرا پر ہوگا کہ لوگ اپنے جسم پر سفید کفن کو بھی نہ دیکھ سکیں گے، اس قدر اندھیرا پر ہوگا۔ وہاں تنہا آپ رہو گے، وہاں تنہا آپ کی زندگی رہے گی، وہاں تنہا آپ کے اعمال رہیں گے، وہاں تنہا آپ کے کیریکٹر رہیں گے، وہاں آپ کی زندگی آپ کے سامنے ہوگی۔ بڑی دنیا میں ہم چیز ارمان کرتے رہے، بڑی دنیا میں ہم بڑے سے بڑے مکان کی تعمیر کرتے رہے، ہم دنیا میں نہ جانے کیا سے کیا کرتے رہے، ہم شریعت کو خاک پر رکھ کر طبیعت کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ ہمارے دل نے کہا رات کے 12 بجے سو، ہم نے رات کے 12 بجے سونے لگے۔ ہماری طبیعت نے کہی تو گھر میں LCD لگا لے، گھر کے سارے بچے اس کو دیکھ دیکھ کے کرنے لگے۔ ہمارے دل نے کہا کہ تو موبائل ہاتھ میں لے کر 12 گھنٹہ موبائل چلا، ہم اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ لیکن ہمیں کبھی بھی رات کے سناٹے میں اس قبر کی کال کوٹری یاد نہیں آتی ہے جہاں تنہا ہمیں رہنا ہوگا، جہاں نہ بستر کا انتظام ہے، جہاں نہ گدے کا انتظام ہے، جہاں کہاں کوئی آنے جانے والا نہیں ہے، جہاں ہماری سپورٹ میں کوئی کھڑا رہنے والا نہیں ہوگا، وہاں تنہا ہم رہیں گے، ہمارے اعمال رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے گناہ اور آپ اپنی زندگی میں آپ کرتے ہو، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا۔ میری ماں بہن آپ بھی غور سے سنو، کتنے گناہ کو آپ نے اپنی زندگی میں داخل کر دیا ہے۔ وہ رب جب سوال کرے گا، وہ رب جب حساب لے گا، جس حساب کے تعلق سے پروردگار عالم نے اعلان فرما دیا قرآن کے 30ویں پارے میں ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یاد کرو قیامت کے دن کو کہ اس دن تجھے ایک ایک نعمت کے بارے میں پھر سے حساب دیا جائے گا، ایک ایک نعمتوں کے بارے میں اللہ تجھ سے سوال فرمائے گا، پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج دنیا میں تھوڑی سی زندگی مجھے ملتی ہے، ہم اس مختصر سی زندگی میں نہ جانے کیا سے کیا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پڑوسی کے حق کو ہم نے مارا، یتیموں کو ہم نے ستایا، غریبوں کو ذلیل و خوار ہم نے کیا، پڑوسی کے زمین کو ہم نے دبوچا ہے، نہ جانے کس کس طریقے سے ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھ کے جب آپ کے رشتے دار قبر میں ڈال دیتے ہیں، اوپر سے 10 کنٹل مٹی ڈال دی جاتی ہے، سارے لوگ گھر واپس ہو جاتے ہیں، جہاں آپ رہیں گے، آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، آپ کا کرتوت اچھا ہوگا، آپ کی زندگی اچھی ہوگی، آپ کے نامہ اعمال میں نمازیں ہوں گی، جس نماز کے تعلق سے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بالغ لڑکا یا بالغہ لڑکی اللہ اکبر کبیرہ جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑے، پروردگار عالم اسے 80 سال جہنم میں جلائے گا۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی بنیاد پر 80 سال جہنم میں جلنا پڑے
پڑے گا اور آخرت کا ایک دن دنیا کا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کا ذہن قریب ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا 18 سال کی عمر میں بالغ ہوا، ایک لڑکی 16 سال کی عمر میں بالغ ہوئی۔ یہ مسئلہ ہے، سنیے علماء کرام یہاں موجود ہے۔ ایک لڑکی 16 سال کی عمر میں بالغ ہوئی، ایک لڑکا 18 سال کی عمر میں بالغ ہوا، یعنی لڑکا کو سب سے پہلی مرتبہ نائٹ پیریڈ جسے احتلام بولتے ہیں وہ ہو جائے، شریعت کے سارے احکام اس کے اوپر لاگو، نماز فرض ہے اس کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے لڑکیوں کو سب سے پہلی مرتبہ ماہواری آ جائے، اس کے اوپر سارے احکام لاگو ہو گئے۔ اس وقت سے لے کر جب تک آپ نماز چھوڑتے رہیں گے، مثال کے طور پر ایک لڑکا 18 سال کی عمر میں بالغ ہوا اور 40 سال کی عمر میں وہ کہیں محفل میں گیا، وہاں سنا کہ نماز کے تعلق سے اس طریقے کی سزا دی جائے گی۔ اب اس کی عمر 40 سال ہے، وہ شخص ہے۔ اب بتائیے 18 سال کی عمر میں وہ لڑکا بالغ ہوا، 40 سال کی عمر میں محفل میں بیٹھا، 40 سال کی عمر میں توبہ کر رہا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اب بتائیے اس کے ذمے 22 سال کی نماز قضا ہے۔ کیلکولیٹر لے کر آپ حساب کیجئے گا، خدا کی قسم تو حساب بتانے سے تو کیلکولیٹر بھی قاصر رہے گا کہ اربوں سال ہم کو جہنم میں چلنا پڑے گا، اربوں سال ہم کو جہنم میں چلنا پڑے گا، صرف ایک نماز کی توقع پر، صرف ایک نماز کی بنیاد پر، جس نماز کو ہم چھوڑے جا رہے ہیں، جس نماز کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان قائم کیا جائے گا، سب سے پہلے ہم اور آپ سے جو سوال ہوگا، سب سے پہلے جو پوچھ ہوگی وہ نماز کے تعلق سے ہوگی۔ اس لیے نماز پر سب سے زیادہ غور کیا جائے۔ آج نمازیں قضا ہو رہی ہیں، آج روزے ہمارے چھوٹ رہے ہیں، آج جو ہے بے شمار نیکیوں کو ہم اور آپ چھوڑ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہوگا دیکھا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا ہمارا۔ قوم کے نوجوانوں سنو، غور سے سنو، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قبر میں کیا ہوگا ہمارا، قبر میں ہم کو کون پوچھنے جائے گا، اس لیے کہ یہ کال کوٹری، یہ اندھیرا پر ہم سے 24 گھنٹہ ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ پکار کر کہہ رہی ہے، دیکھ میرے اندر اندھیرا پر ہے، دیکھ میرے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ کہاں سے آنا دنیا سے تو روشنی لے کر آنا، وہاں سے آنا تو تم یہاں بستر کا انتظام کر کے آنا، وہاں سے آنا تو تم سیلنگ فین کا انتظام کر کے آنا، وہاں سے آنا تم اے سی کا انتظام کر کے آنا۔ اب آپ کہو گے مولانا یہ قبر میں اے سی کہاں سے، مولانا یہ قبر میں فین کا انتظام کیسے ہوگا، قبر میں لائٹ کا انتظام کیسے ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں بتا رہا ہوں کیسے آپ لائٹ کا انتظام کریں گے۔ اگر آپ دنیا میں نماز پڑھیں گے، یہ نماز روشنی بن کر آ جائے گی۔ آپ دنیا میں قرآن کی تلاوت کریں گے، یہ قرآن کی تلاوت قبر میں آپ کی روشنی بن کر آئے گی۔ دنیا میں آپ صدقات و خیرات کریں گے، دنیا میں آپ ماں باپ کے نام سے کچھ کریں گے، دنیا میں آپ باپ کے نام سے ایسال ثواب کی محفل سجائیں گے یا کار خیر کریں گے یا کوئی محفل سجائیں گے، قبر میں وہ بستر کا کام کرے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں عرض کر رہا تھا ایک شخص نیک ہے، ایک جب انتقال کرتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے تو پروردگار عالم اعلان فرماتا ہے یا کوئی عورت جو نیکی کرنے والی ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہوتی ہے، وہ جب قبر میں جاتی ہے تو رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اے فرشتے آج جو میرا ایک بندہ آیا ہے، آج جو وہ بندہ آیا ہے بڑا نیک بندہ ہے، وہ میرے جو ہے حکم کے مطابق زندگی گزار کر آیا، نماز کی دولت کو لے کر آیا، قرآن کی تلاوت لے کر آیا، ماں باپ کی قدر لے کر آیا، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیر کر آیا، غریبوں کی مدد کر کے آیا، علماء سے محبت کر کے آیا، جس علماء کے بارے میں پیغمبر اسلام نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے فرما دیا۔ آج پورے ہندوستان میں جو ہے پورے ہندوستان کے لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ آج ہو کے نہیں بلکہ یہ علماء کے پیچھے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات آ گئی تو میں بتا دوں، رات کو ان کو دیکھیں گے یہ عالم کیسے سوتے ہیں، یہ عالم کہاں جاتا ہے، یہ کتنی بار ٹوائلٹ جائے گا، کتنی بار پیشاب جائے گا، یہ اٹھنے بیٹھنے ہر چیز پر غور کرتے ہیں۔ میں بھی ایک ادارے کا ذمہ دار ہوں، ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج جتنے عالموں کے اوپر اور جس قدر ہم مہمان رسول مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی فکر کرتے ہیں، کاش قوم کے نوجوان اگر اپنے بچوں کی فکر کرنے لگے، سماج میں ایک بھی لڑکا شرابی نہیں ہوگا، سماج میں ایک بھی آدمی بے نمازی نہیں ہوگا، سماج میں ایک بھی بچہ غلط راستے پر چلنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ملت کے نوجوانوں آپ علماء سے محبت کیجیے۔
कीजिए। उलमा से मोहब्बत के बारे में नबी ने इरशाद फरमाया, जो किसी आलिम को मोहब्बत की निगाह से देखेगा, अल्लाह अकबर कबीरा, नबी इरशाद फरमाते हैं, गोया उसने मुझको देखा और आलिमों से मोहब्बत करेगा। मेरे रब का वादा है कि उसके घर में वीरानी कभी नहीं आएगी, उसके घर में कंगाली कभी नहीं आएगी। इसलिए आलिमों से मोहब्बत कीजिए। आलिमों को आपके दौलत की जरूरत नहीं है, आलिमों को आपके मकान की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आपके समाज के आलिमों को सिर्फ आपकी मोहब्बत की जरूरत होती है। आपके समाज में, आपके इलाके में जो उलमाए किराम रहते हैं या बाहर से आते हैं, आप उससे टूट टूट कर मोहब्बत कीजिए। आप जब उससे मोहब्बत कीजिएगा, परवरदिगार आलम आपके घर से वीरानी को दूर कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हबीब के सदके में इन आलिमों से मोहब्बत करने की वजह से आपके रोजी रोजगार में भी बेपनाह बरकत अता फरमाएगा। और शरीफ सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए सारे सवाब की महफिल है, 40 की महफिल है। मैं बेहतर और मुनासिब समझा कि कुछ ऐसी गुफ्तगू हो जाए जो हमारे दिल पर नक्श हो जाए, वरना तो आज तकरीर सुनते सुनते कौम हो चुकी है। अगर हफ्ते में कहीं तकरीर न सुने तो जुमा के दिन मिंबर शरीफ से इमाम साहब तो अलग अलग टॉपिक पर हम आपसे गुफ्तगू करते ही रहते हैं कि इमाम साहब रात दिन लिखते रहते हैं, नमाज का तरीका ये है, नमाज ऐसे पढ़ो, वजू का तरीका ये है, वजू ऐसे करो, गुस्ल का तरीका ये है, गुस्ल का ऐसे क्या किया जाए, गुस्ल किस तरीके से किया जाए कि हमारा गुस्ल हो जाए। जब गुस्ल हो जाए तो हम वजू बेहतर कर लेंगे, जब वजू हो जाए तो हमारी नमाजें हो जाएगी। आज के मैं एक की बात बताने जा रहा हूँ। मैं शहर में रहता हूँ, शहर के लोगों से मेरा पाला हमेशा पड़ते रहता है। अल्लाह अकबर कबीरा, नबी आज़म हिंदुस्तान इस बात पर गौर कीजिए। मैं तमाम उलमाए किराम को भी मैं इस बात पर तवज्जो का तालिब हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे समाज के नौजवानों का आज आलम यह है, मुझे दर्द होता है, रोना आता है। आप हाथ उठाकर अगर मैं पूछ आगे कर बताइएगा, मुख्तसर ही लोग बता पाएंगे कि गुस्ल करने का तरीका क्या है। मेरी माँ बहनों, आप गौर से सुनो, गुस्ल का अगर आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाए, आप गुस्ल कैसे करोगी कि आपका गुस्ल उतर जाएगा। 95% समाज के नौजवानों को नहीं पता है कि गुस्ल कैसे करेगा। जब गुस्ल नहीं तो वजू नहीं, वजू नहीं तो नमाज क्या होगा। पर ये हमारे समाज के नौजवानों और मोबाइल की दुनिया में इस कदर मगन हो। 5 साल का बच्चा है यूट्यूब में धमाल मचा लेता है, 4 साल की बच्ची है फेसबुक चला रही है, 8 साल का लड़का है गूगल की दुनिया में धमाल मचाता है। कौम के नौजवानों को शर्म लगी आती है, इसे दीन मालूम लगी है, इसे शरीयत मालूम लगी है, इसे गुस्ल का तरीका पता लगी है, वुज़ू का तरीका पता लगी है। और लंबी बातें करेंगे। और के नौजवानों सोचो कि कहाँ जा रहा है, आपके सोच और शऊर कहाँ जा रहे हैं। मेरी बात बहनों, आप गौर से सुनो कि आप कितने दिन आप अपने घर में मुसल्ला बिछाए हो, करे जा बेटा, कितने दिन आपके घर में मुसल्ले बिछे, कितने लोग आपके घर में नमाजी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, आज मैं नमाज के ताल्लुक पर जब बात आई, मैं एक चैप्टर को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और दिल दहल जाएगा। बहुत मशहूर बात है, बहुत मशहूर रवायत, लेकिन मैं कह रहा हूँ दिल दहल जाएगा। बेनमाजी क्या, बेनमाजी का अंजाम क्या है। हजरत उमर फारूक की जिंदगी के एक चैप्टर को मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत उमर फारूक खलीफे वक्त है, खिलाफत की कुर्सी पर हजरत उमर फारूक। और उमर फारूक वो हजरत उमर फारूक जो तकरीबन 36 मुल्कों का इकलौता बादशाह था, 36 मुल्कों का इकलौता बादशाह। आज एक हिस्से का अगर थोड़ी सी ओहदे उसको मिल जाते हैं, इतराता देखिए हजरत उमर फारूक की जिंदगी, 36 मुल्कों का इकलौता बादशाह हजरत उमर फारूक तख्त पर बैठे। एक औरत आ गई, एक ज़ईफ़ा आ गई, लाठी के सहारे हजरत उमर फारूक के पास हाथ जोड़कर कहते हैं, उमर तुम खलीफे वक्त हो। हाँ अम्मा जान, मैं खलीफे वक्त हूँ, मैं ही उमर हुआ।
کہا مجھے انصاف چاہیے. میری بات نے غور سے سنو. یہ واقعہ کو خصوصیت کے ساتھ آپ لوگوں کو سنانے کا کوشش کر رہا ہوں. کہا کیا بات ہے امی؟ کہا عمر انصاف کرنا ہے. امی بولیے تو صحیح بات ہے. وہ ضعیفہ عرض کرتی ہے اے عمر آپ جانتے ہو میں کتنی غریب ہوں؟ کہا امی جان آپ جانتے ہو میں روزانہ دوسروں کے گھروں میں جا کر دوسروں کے برتن کو صاف کرتی ہوں, دوسروں کے آنگن میں جھاڑو لگاتی ہوں, اسی کے بدلے چند رقم ملتے ہیں, اسی سے میں اپنی زندگی کی گزر بسر کر رہی ہوں. حضرت عمر فاروق سے کہتے ہیں ہاں بات کیا ہے؟ کہا میں دن بھر مزدوری کی, شام کو چند پیسے مجھے ملے, میں راشن کی دکان پر گئی, میں اپنے برتن میں تیل لی گھر جا رہی تھی کھانا بنانے کے لیے, راستے میں ٹھوکر لگی میں گر گئی. اللہ میرے ہاتھ سے تیل کا پیالہ چھوٹ گیا, تیل زمین پر گر گیا اور یہ زمین میرے تیل کو, یہ مٹی میرے تیل کو پی گئی. عمر صاف چاہتی ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں امی جان بیت المال چلے جائے کہ جتنا آپ کا دل چاہے آپ دے. وہ عورت کہتی ہے, وہ بوڑھی کہتی ہے عمر مجھے انصاف چاہیے, آج انصاف عمر کرنا ہوگا, انصاف اگر نہیں کرو گے تو خلافت کی کرسی کو چھوڑ دو. اللہ مجھے انصاف چاہیے. کہا امی میں تیل دلوا رہا ہوں بیت المال سے. کہا نہیں مجھے انصاف چاہیے. وہ ضعیفہ عرض کرتی ہے عمر مجھے آپ کے بیت المال سے تیل نہیں چاہیے, آپ کے بیت المال سے مجھے اناج اور غلے نہیں چاہیے, مجھے تو میرا والا ہی چاہیے, مجھے تو وہی تیل چاہیے جو تیل میں اپنے پیسے سے خرید کر جا رہی تھی. عمر آج انصاف کرنا ہوگا, مجھے انصاف چاہیے. اللہ بے شک بہت اچھا سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق نے ضعیفے کے تیور کو دیکھا, سمجھ ایک چمڑے کا ٹکڑا منگانے کے بعد چمڑے کے ٹکڑے پر کچھ لکھے اور اپنے ایک آدمی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس ضعیفہ کے ساتھ چلا جا اس جگہ پر جہاں یہ ضعیفہ گری تھی, جہاں یہ بوڑھی عورت گری تھی وہیں چلا جا اور اسی جگہ پر چمڑے کے ٹکڑے کو رکھ دینا اور پیالہ رکھ دینا. اللہ وہ بوڑھی عورت چلی, اس کے ساتھ اور بھی لوگ چلے گئے اس مقام پر جہاں وہ بوڑھی گری تھی. اس چمڑے کے ٹکڑے کو رکھتے ہیں, پیالہ رکھتے ہیں, رکھنا تھا کہ یہ زمین اپنے کلیجے کو نچوڑ کر ایک قطرہ تیل کو اس برتن میں واپس کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ضعیفہ تیل کے برتن کو لیتی ہے اپنے گھر چلی جاتی ہے, لیکن اس ضعیفہ کے ساتھ میں جو لوگ گئے تھے ان لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر عمر نے اس چمڑے کے ٹکڑے پر کیا کیا, اس چمڑے کے ٹکڑے پر کیا لکھا, آخر بات کیا ہے کہ اس کو رکھنے کے بعد یہ زمین ایک قطرے تیل کو واپس کر چمڑے کے ٹکڑے کو یہ بولو. چلے گئے عمر کا بات سمجھ میں نہیں آیا, ماجرا کیا اس چمڑے کے ٹکڑے میں آپ نے کیا کر دیا, اس کو رکھنے کے بعد ایک قطرے تیل کو یہ زمین کی مٹی واپس کر دیا. جی بالکل. حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا اس چمڑے کے ٹکڑے پر, بس میں نے ایک لفظ لکھ دیا اس چمڑے کے ٹکڑے پر, اے زمین اے مٹی تو تیل واپس کر دے, اگر تو تیل واپس نہیں کرے گی تو تیرے سینے میں ایک بے نمازی کو دفن کر دیا جائے گا. ایک بے نمازی کے ہاتھ سے وہ مٹی ایک قطرہ تیل کو واپس کر رہی ہے یہ زمین. اور آج ہمارے گھروں میں سارے کے سارے لوگ بے نمازی ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میرے گھر کا انجام کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ میری حالت کیا ہوگی؟ کبھی آپ نے سوچا, کبھی یہ بات آپ کی ذہن میں نہیں آتی ہے کہ نماز پر نمازیں ہماری چھوڑی جا رہی ہے, کتنی نمازوں کو ہم چھوڑے ہیں اپنی زندگی میں. کیا ہوگا صرف ایک نماز کے ٹاپک پر ہماری گاڑی پھنسے گی, ہم اور آپ حساب نہیں دے سکیں گے. اب توقع پر کبیرہ اور وہاں نہ جانے تو کتنی, جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا نا کہ ایک نعمتوں کے بارے میں ہمیں
جواب دینا ہو۔ آئیے میں قبر کے تعلق سے ایک دو بات اور میں آپ کو سنا دوں۔ جب قبر میں جائیں گے نا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ہم کو دیکھنے والا نہیں، کوئی ہمارے سپورٹ میں نہیں۔